شعور کی ایک اور کرن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک شخص نے سیٹھ سے کچھ پیسے ادھار لیے اور کاروبار شروع کر دیا۔ قدرت نے کاروبار میں برکت ڈالی اور کاروبار وسیع ہوتا چلا گیا۔ 20 سال کے بعد ایک پریشانی اس شخص پہ یہ آن پڑی کہ وہ سیٹھ جس نے اس کو پیسے دیے تھے اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو تو نے کاروبار شروع کیا یہ میرے پیسے سے شروع کیا تھا، چنانچہ مجھے پیسے واپس کرو اور اس کے ساتھ سود بھی ادا کرو۔ اور سود کی رقم اتنی زیادہ مانگ رہا تھا کہ سیٹھ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ اپنا کاروبار بیچ دے، گھر بیچ دے تو بھی یہ رقم ادا نہیں کر سکتا۔ جب سیٹھ نے بہت زیادہ تنگ کیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے اتنے پیسے اس سے نہیں کمائے کہ میں آپ کا سود ادا کر سکوں۔ تو اس نے کہا پھر دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ میری شادی کر دو۔ سیٹھ کے الفاظ سن کے اس شخص کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کرتا تو کیا کرتا، گھر گیا، اپنی وائف اور بیٹی سے بات کی۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ میں یہ قربانی دینے کو تیار ہوں اگر ہماری اس سے عزت بچتی ہے تو۔ سیٹھ کو اس نے ہاں کر دی۔ سیٹھ اس کے گھر آیا، اس کی بیٹی سے ملا، اسے کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم دلی طور پہ میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں ہو، چلو ایسا کرتے ہیں کہ میں 2 پتھر ہاتھ پہ رکھتا ہوں، ایک وائٹ اور ایک بلیک پتھر کو تھیلے میں ڈالتا ہوں۔ اگر سفید پتھر آپ نے نکالا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا اور آپ کے والد کا قرضہ بھی معاف کر دوں گا، اور اگر کالا پتھر نکلا تو تمہیں میرے سے شادی کرنی ہوگی۔ اسی دوران میں اس لڑکی نے دیکھا کہ سیٹھ نے 2 کالے پتھر اٹھائے اور تھیلے میں ڈال دیے کہ یعنی جب بھی نکلے گا تو کالا پتھر ہی نکلے گا، چنانچہ سے میرے ساتھ شادی کرنی پڑے گی۔ وہ لڑکی بھی بہت چالاک تھی، اس نے ایک پتھر نکالا اور اس کو زمین پہ گرا دیا اور کہنے لگی کہ ایک پتھر میں نے نکالا ہے لیکن وہ گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کدھر گیا ہے، چلو آپ دوسرا پتھر نکالو، اگر وہ سفید ہوا تو ٹھیک، اگر کالا ہوا تو اس کا مطلب جو پتھر گرا تھا وہ سفید تھا تو آپ مجھے چھوڑ دو گے، اگر وہ سفید ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گی۔ اب ظاہری بات ہے پتھر تو دونوں کالے تھے، چنانچہ جب پتھر نکالا گیا تو وہ کالا ہی نکلا۔ اس طرح وہ شرط جیت چکی تھی کیونکہ جو پتھر گرا تھا اس کا مطلب وہ سفید تھا۔ تو اس طرح زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں کہ انسان کو ہوشیاری اور ہمت کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے، اور انسان بعض جگہ پہ ایسی جگہ سٹک ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے آگے بڑھنے کا راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ قدرت نے وہاں پہ بھی راستے رکھے ہوتے ہیں، اگر ہم ذہن کو استعمال کرتے ہوئے قدرت کی رہنمائی اور اس کی برکتیں اور رحمتیں شامل کرتے ہوئے اس پر فوکس کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی مثبت راستہ ضرور فراہم کر دیتے ہیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس سے آگے شیئر کریں تاکہ یہ پیغام آگے پہنچے اور ہماری زندگی بدلنے میں اس سے مدد حاصل کی جا سکے۔ اجازت دیجیے۔